سکتا ہے؟ بھلا کوئی میرے نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے والا کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ صرف نبی ہے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ صرف نبی ہے، یہ نبیوں کے بھی زور سے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہے۔ وہ انبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ کیا ہے بھائی؟ امام الانبیاء ہے۔ اور ایک عقیدہ اور، جس طرح حضور نبی آخری ہیں اس طرح معصوم بھی زور سے زور سے زور سے۔ دشمن بڑا چلاک ہے، ختم نبوت پہ وار کرتا ہے، کبھی حضور کے بعد نیا نبی لاتا ہے، کبھی معصوم لاتا ہے۔ یہ دونوں نبوت پر ڈاکہ ہے۔ ہم کسی صورت بھی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ یہ اپنے اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتاؤ گے، ان کے عقیدے مضبوط بناؤ گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی؟ آخری نبی بھی، آخری معصوم بھی۔ کون ہے؟ اور میں نے کہا عظمت والے ہیں، کوئی ایسے نبی تھوڑا ہی ہے۔ آئے سب سے آخر میں، آئے سب سے آخر میں۔ اللہ نے عظمت اتنی دے دی، جملہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا میرے نبی وہ کہ جو انگلیوں کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ صدیق کی ایڑی پر لگائیں زہر کا، سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ علی کی آنکھ پر لگائیں تو شفا مل جائے۔ یہی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے تندور میں روٹی لگا دیں تو آگ اس پر اثر کرتی نہیں، زور سے نہیں، اس پر اثر کرتی نہیں، زور سے بھائی، زور سے۔ او بابا جو نبی اپنے ہاتھوں سے روٹی تندور میں لگا دے آگ اثر نہیں کرتی، تو اعتراض کرتے ابو بکر پر جو کندھے پہ اٹھا کے غار میں لے گیا۔ تو بات کرتے عمر کی، جس کو رات کی تاریکی میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا تھا اللہ، آج تیرا نبی بڑی آرزو سے آیا ہے، بڑی چاہت لے کر آیا ہے، بڑی تمنا سے آیا ہے۔ محبوب کیا کرنے آئے ہو؟ کیا مانگنے آئے ہو؟ اللہ آج رات کی تاریکی میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ اسلام کو عزت دلوانے آیا ہوں۔ محبوب اسلام کو عزت دلوانی ہے؟ اللہ مکہ والے تیرا نام نہیں لینے دیتے، مکہ والے پتھر مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں۔ محبوب پھر کیسے اسلام کو عزت ملے گی؟ اللہ دو بندوں کی چاہت لے کے آیا ہوں، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ میں نے کہا روٹی پہ آگ اثر نہ کرے، میرے نبی کے ہاتھ لگ جائے ظالم تو اس پر اعتراض کرتے ہیں جو اسلام کو عزت دینے آئے۔ اللہ سے مانگا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے، اسلام کو بلندی دینے کے لیے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ رب کعبہ کی قسم حضور کی دعاؤں کا ثمر بن کر رب کا انتخاب بن کر جو آتا ہے اسی کو خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ روٹی پر آگ اثر نہ کرے، تم عثمان پہ بات کرتے ہو جس کو میرے نبی نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان پریشان ہے، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، مایوس ہے۔ میرے نبی نے بلایا عثمان ادھر آ۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ گھبراتا کیوں ہے؟ مایوس کیوں ہے؟ آقا آپ سے ایک داماد والا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان ایک بیٹی چلی گئی ہے، دوسری بیٹھی ہے، اللہ کے نبی نے نکاح میں دے دی۔ میرے رب قادر ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان پھر پریشان ہے، حضرت عثمان مایوس ہیں، پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ حضور نے بلایا عثمان مایوس مت ہو، آج محمد اعلان کر رہا ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت میں آتا ہے آج محمد اعلان کر رہے ہیں میری 100 بیٹی ہوتی، عثمان ایک ایک
کر کے فوت ہوتی جاتی، میں محمد تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ عثمان کی بات کرتا ہے، میرے پیر علی پہ اعتراض کرتا ہے، جس نے میرے پیغمبر نے جن کو سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی نکاح میں دے دی، اور بابا جس نے یوں خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا، جس نے مرحب کو گرایا، تو اس علی کی بات کرتا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ روٹی پہ لگ جائیں، وہ روٹی پکتی نہیں ہے، اس پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ جس معاویہ کو ساتھ بٹھا کر میرے نبی نے دعا کی، اللہ اس معاویہ کے پیٹ اور حلم کو اپنے علم اور حلم سے، اب اس کے پیٹ اور سینے کو اپنے علم اور حلم سے بھر دے، اس معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ او بابا میرا نبی تو وہ ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے پیغمبر سے جڑ جائے وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو جو یار میرے نبی کے ساتھ ہے ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو میرے نبی کے ساتھ چل پڑے ان کا کیا مقام ہوگا؟ میں آپ کو بات سمجھا کے پھر ادھر آتا ہوں۔ نبی کیا ہے؟ عظمت والے۔ نبی کیا ہیں؟ زور سے نبی کیا ہیں بھئی؟ عظمت والے، شان والے۔ یوں ہی نہیں میرے نبی، میرے اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ بابا بھیجا تو آخر میں اللہ اتنی عظمت دے رہے ہو، اتنا مقام دے رہے ہو، اتنا پیارا بنایا، اتنی شان والا بنایا، اللہ اس کے تذکرے کیے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا۔ ہاں میں نے اسے آخر میں بھیجے لیکن سب سے با کمال بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اسے بھیجا تو آخر میں لیکن مرتبے میں سب سے زیادہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تیرے لیے تیرے ذکر کو محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کتنا بلند کر دیا، کتنا مقام دے دیا، کتنا احترام دے دیا ہے۔ پھر رب فرماتے ہیں محبوب اگر جنت میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، اگر فرش پہ مجھ رب کا ذکر تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، جنات کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، فرشتوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، انسانوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، پرندوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، حیوانوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، جنات کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، مچھلیوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، تورات میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، انجیل میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، زبور میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، قرآن میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، اذانوں میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، نمازوں میں اگر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، جنازے میں مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، حضرت آدم کی زبان پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، نوح کی زبان پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، یحییٰ کی زبان پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، ابراہیم کی زبان پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، اسماعیل کی زبان پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، پیغمبروں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، رسولوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، نبیوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا، انسانوں کی زبانوں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جملہ مختصر کرنے لگا ہو گویا کہ رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اے مصطفیٰ جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہوگی وگی تو مصطفیٰ تیری مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔
جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہیں وہیں تو مصطفیٰ. زور سے مصطفی زور سے. میں آخری باتیں کر رہا ہوں. میں ایک جملہ سمجھا کے جاؤں گا, ایک بات سمجھا کے جاؤں گا. جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہیں وہیں تو مصطفیٰ تیری مصطفی ہوگی. اللہ اتنی عظمت والا نبی, اتنی شان والا نبی, اتنے مقام والا نبی, اتنے احترام والا نبی. اللہ یہ نبی عطا کسے کرو گے؟ سبحان اللہ. زور سے. تھکے ہو تھکے ہو کہہ دو سبحان اللہ. جملہ سمجھنا اور دل میں جگہ دینا. اللہ نبی اتنی عظمت والا ہے جس کو آخری کندھے پر نبوت کی مہر لگا کے, ختم نبوت کی مہر لگا کے بھیجا ہے. اللہ ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا ہے, کملی کا ذکر کیا, کبھی یا ایھا المدثر, کبھی یا ایھا المزمل کہہ دیا ہے. اللہ زمانے کا ذکر کیا تو والعصر کہہ دیا ہے. اللہ شہر کا ذکر کیا تو لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا ہے. اللہ اتنی عظمت والا نبی عطا کسے کرو گے؟ یہ نبی دو گے کسے؟ یہ ملیں گے کسے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری خدائی کی قسم ہے میں نے آج تک اس جیسا نبی پیدا ہی نہیں کیا. اس جیسا نبی پیدا ہی نہیں کیا جو حسن میں اعلیٰ ہو, کردار میں اعلیٰ ہو, افعال میں اعلیٰ ہو, طرز میں اعلیٰ ہو, بیٹھنے میں اعلیٰ ہو, اٹھنے میں اعلیٰ ہو, خاندان میں اعلیٰ ہو, ازواج میں اعلیٰ ہو, بنات میں اعلیٰ ہو, جماعت میں اعلیٰ ہو. اس جیسا نبی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے میری خدائی کی قسم ہے میں جن کے پاس بھیج رہا ہوں ان کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے, جو اس کے جانثار بنیں گے, جو ان کے خادم بنیں گے, جو ان کے تابعدار بنیں گے, جو اس کے وفادار بنیں گے, جو ان کے شاگرد بن جائیں گے, جو ان کے غلام بن جائیں گے, جو ان کے داماد بن جائیں گے, جو ان کے سسر بن جائیں گے, جو ان کے مرید بن جائیں گے, مجھے میری خدائی کی قسم ہے ان جیسے صحابہ بھی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیے. اللہ یہ صحابہ کیا کریں گے؟ اللہ یہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جب فران کی چوٹی پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائیں گے لوگ دشمن بن جائیں گے. چکا چچا پتھر مارے گا, ابو بکر ہوگا جو تصدیق کر دے گا جب میرے پیغمبر کے ساتھ میرے پیغمبر توحید کا اعلان کریں گے. یہ میرے پیغمبر کے ساتھ چل پڑیں گے, میرے پیغمبر کی سیرت کو لے کر, صورت کو لے کر, اقوال کو لے کر, افعال کو لے کر, درس کو لے کر, پیغام کو لے کر, سوچ کو لے کر, نظریے کو لے کر, صداقت کو لے کر, عدالت کو لے کر, بہادری کو لے کر, میرے پیغمبر کی ہر ہر ادا کو لے کر, بچپن کو لے کر, لڑکپن کو لے کر, جوانی کو لے کر, شباب کو لے کر, مکہ کو لے کر, مدینہ کو لے کر, اٹھنے کو لے کر, بیٹھنے کو لے کر, پینے کو لے کر, کھانے کو لے کر, لیٹنے کو لے کر, یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کو لے کر, یہ میرے پیغمبر کے صحابہ, یہ میرے پیغمبر کے جانشین, یہ میرے پیغمبر کے وفادار, یہ میرے پیغمبر کے شاگرد بن کر میرے پیغمبر تمدن انہیں پڑھائیں گے, شریعت انہیں پڑھائیں گے, عدالت انہیں پڑھائیں گے, رسالت انہیں پڑھائیں گے. وہ قرآن آسمان سے اترے گا میرے پیغمبر انہیں پڑھائیں گے. یہ پھر میرے پیغمبر کے شاگرد بن کر, جانثار بن کر, تابعدار بن کر, غلام بن کر دنیا میں پھیل جائیں گے. کلمہ لے کر پھیل جائیں گے, نماز لے کر پھیل جائیں گے, اقوال لے کر پھیل جائیں گے, افعال لے کر پھیل جائیں گے, درس لے کر پھیل جائیں گے, سیرت لے کر پھیل جائیں گے, قرآن لے کر پھر سینے میں, نگینے میں, مدینے میں, شہروں میں, بستوں میں, علاقہ علاقہ, خطہ خطہ, کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر پہنچا چھوڑیں گے. وہ مکہ سے چلیں گے, مدینہ پہنچیں گے, مدینہ سے چلیں گے, بدر میں آ جائیں گے, حنین میں آ جائیں گے, یرموک میں آ جائیں گے, خندق میں آ جائیں گے, تلواریں اٹھا لیں گے, بچے یتیم وہ کروا دیں گے, بیویوں کو بیوہ وہ کروا دیں گے, تیار بغات وہ چھوڑ دیں گے. وہ مکہ سے مدینہ آئیں گے, مدینہ سے جنگوں کو عبور کرتے کرتے, پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے, تلواریں اٹھا کر, زیرے پہن کر, نماز لے کر, حج لے کر, زکات لے کر, صدقات لے کر, میرے پیغمبر کی سیرت کو لے کر, صورت کو لے کر, اقوال کو لے کر, افعال کو لے کر, درس کو لے کر, پوری میرے پیغمبر کی بچپن سے لڑکپن تک, جوانی تک, شباب تک ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے دنیا میں پھیلا چھوڑیں گے. دنیا میں کلمہ بھی پہنچا چھوڑیں گے, قرآن بھی پہنچا چھوڑیں گے, اذان بھی پہنچا چھوڑیں گے, ایمان بھی پہنچا
چاچوں نے کہ رب کعبہ کی قسم جس سے بھی پوچھو، جبرتی سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو، احادیث سے پوچھو، مقلد سے پوچھو، غیر مقلد سے پوچھو، اور بابا قرآن پہنچانے والے کون تھے، نماز پہنچانے والے کون تھے، دین پہنچانے والے کون تھے، شریعت پہنچانے والے کون تھے، اقوال پہنچانے والے کون تھے، درس پہنچانے والے کون تھے؟ جس سے بھی پوچھو گے ایک ہی جواب آئے گا، صحابہ 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 صحابہ۔ ایمانداری سے یہاں سے لے کر وہاں تک بتانا، دلوں پر ہاتھ رکھیں، دلوں پر ہاتھ رکھیں، سارے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ دیے سلامت ہے، ایمانداری سے بتانا دل میں ایمان ہے، زور سے زور سے، سب کے دلوں میں ایمان ہے، پڑھنے کو قرآن ہے، نماز ہے، بے شک بے شک ہے، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں قرآن نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتے ہیں، حضور والی سیرت صورت اقوال افعال معصوم معلوم ہے، ایمانداری سے بتانا معلوم ہے۔ پھر میں ایک چھوٹا سا دردمندانہ سوال کر سکتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں، یہ جو آج تم 1500 سال کے بعد اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سیرت ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے تو مکہ میں پڑھایا تھا کہ یہ ہواؤں میں اڑ کر آیا تھا، صحابہ نے دیا، زور سے، کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آیا تھا، کہ یہ خود بخود آ گیا تھا؟ کہنے والا کہے گا مولوی صاحب کوئی تو تھے نا جو وہاں سے چلے تھے جہاں تک پہنچے تھے، کوئی تو تھے نا، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا، کوئی آلہ موجود نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا محفوظ کرنے والا۔ اور توجہ، ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ نے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کم و بیش کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں۔ میں ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کسی ایک پیغمبر کی کامل مکمل سیرت صورت اقوال افعال نہیں ملتے، کسی ایک پیغمبر کی کامل مکمل سیرت صورت نہیں ملتی۔ ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے بدل دیا، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، سب کچھ بدل دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی سیرت کو، شریعت کو بدل دیا گیا، ان کو اترنے والے اقوال افعال طرز سب پیغام کو بدل دیا گیا۔ ایمانداری سے بتانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 500 یا 600 سالوں کے بعد سب کچھ بدلا ہوا تھا، سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی اسی طرح محفوظ نہیں تھی۔ میں پھر تم سے پھر سوال کرنا چاہتا ہوں، وہاں 500 یا 600 سالوں کے بعد کچھ بچا نہیں ہے، 500 یا 600 سالوں کے بعد کچھ بچا نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتانا، یہاں 1500 سال گزرنے کو ہے، کچھ چھپا ہے نہیں، کچھ مٹا ہے نہیں، قرآن ہے، بے شک حضور کی سیرت مٹی ہے نہیں۔ اور بابا قیامت کی صبح تک جس طرح میرے پیغمبر کی ختم نبوت باقی رہے گی، اسی طرح میرے پیغمبر کی دی ہوئی کتاب قرآن بھی باقی رہے گا، میرے پیغمبر کی شریعت سیرت بھی باقی رہے گی۔ سوال کرنے والا کہے گا وہ بھی تو نبی تھے، ان کے جانے کے بعد تو بدل دیا گیا، ادھر 500 سال گزرے تو سب کچھ بدل گیا، یہاں 1500 سال گزرے بدلا کچھ نہیں ہے۔ پھر محبت میں کہنے لگا ہوں، الفت میں آ کے کہنے لگا ہوں، پیار میں کہنے لگا ہوں، ان کی سیرت صورت کو اس لیے بدل دیا گیا تھا کہ ان کے پاس ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، معاویہ نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، خباب نہیں تھا، عمار نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا۔ بے شک، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، جو کربلا میں گردن کٹوا کے قرآن بچاتا۔ بے شک، تو ماشاءاللہ بابا ان کے پاس میرے نبی جیسا نواسا نہیں تھا، ماشاءاللہ، واہ واہ ماشاءاللہ، جو بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی میرے پیغمبر کے دین کو نہ چھوڑے۔ اور بابا میرے پیغمبر کے پاس ایسا نواسا تھا جس میں گردن کٹوانا تو
पसंद किया नमाज को छोड़ना, दीन को मिटना पसंद नहीं किया और नाना के दीन के लिए हुसैन कटता गया, दीन बचाता गया, हुसैन बच्चे देता गया, कुरान बचाता गया, नमाज बचाता गया। रब्बे काबा की कसम क़यामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे, यजीद मुर्दाबाद होता रहेगा। नारे तकबीर, करबला के शाह हुसैन, शहीद हुसैन, गाजी हुसैन, नारे तकबीर। जो उन नबियों के पास मेरे नबी जैसा खानदान नहीं था। बात आ गई तो मैं बात करता चला जाऊं। आखिरी बात, हजरत हुसैन के बेटे बचे ज़ैनुल आबिदीन, क्या नाम है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन, क्या नाम है भाई? जोर से हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, खैमे में मौजूद थे, बच गए। जालिमों ने शहीद करने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ने बचाना था, ज़ैनुल आबिदीन बच गए। तवज्जो, ये मेरी बात सुनने वाली है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके जब अदालत में लाया गया, शिमिर ने न छड़ी मारी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन सर नीचे करके बैठे हुए हैं, शिमिर छड़ी मारता है। शिमिर कहता है ज़ैन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ऊपर देखा, शिमिर कहता है ज़ैन तू हार गया, हम जीत गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने सर फिर नीचे कर लिया, फिर उसने छड़ी मारी, कहते हैं ज़ैन तुम हार गए, हम जीत गए। दूसरी बार फिर सर नीचे कर लिया। जब तीसरी बार उसने छड़ी मारी और कहा ज़ैन तुम हार गए, हम जीत गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराने लगे। हुसैन का बेटा कोई आम थोड़ी है, ओ बाबा मेरे नबी का खानदान है, कोई आम थोड़ा ही है कि यूं लाशों को देखकर घबरा जाएगा, मायूस हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, दीन को बेच देगा, दीन को जब तमाशा बना लेगा। ओ बाबा मेरे नबी का खानदान है, दीन बचा कर गया है। ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा कर कहते हैं शिमिर तू नहीं जीता, हम जीते। और शिमिर तू नहीं जीता, नबी का खानदान जीते, हुसैन जीते, हुसैन वाले जीते। शिमिर परेशान हुआ, कहते ज़ैन घोड़े हमने दौड़ा दिए, लाशें हमने तड़पा दी, बच्चों को शहीद हमने करा दिया, फिर भी तू कहते हैं मैं जीता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं शिमिर ये मुल्क किसका है? शिमिर कहता है मेरा। यहाँ इक़्तिदार किसका चलता है? शिमिर कहता है मेरा। यहाँ हुकूमत किसकी है? वो कहता है मेरा, मेरी हुकूमत है। यहाँ सिक्का किसका चलता है? वो कहता है मेरा सिक्का चलता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा कर कहते हैं तेरे शहर की, तेरे इक़्तिदार की, तेरे महल्ले की, तेरे शहर की, तेरे इक़्तिदार की, तेरे सिक्के में, चलने वाले सिक्के में कोई मस्जिद है? मस्जिद? वो कहते हैं हाँ मस्जिदें हैं। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं शिमिर उस मस्जिद में मुअज्जिन है? कहते हैं मुअज्जिन है। तनख्वाह कौन देता है? शिमिर कहते हैं हम तनख्वाह देते हैं, उन्हें पैसे हम देते हैं, वो हमारे मुलाजिम है, हम उन्हें तनख्वाह देते हैं, अजान देते हैं। फिर ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं शिमिर चल उठ, इक़्तिदार तेरा, शहर तेरा, मोहल्ला तेरा, मस्जिद तेरी, मुअज्जिन तेरा, तनख्वाह तू देता है, चल उससे अजान सुनते हैं। अगर तेरे नामे का नाम आया तो तू जीता, अगर मेरे नामे का नाम आया तो मैं जीता। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तेरे नाने का नाम आया तो तू जीता, बेशक मेरे नाने का नाम आया तो मैं जीता। मैं जीता। ऐसा मेरे नबी का खानदान था, दीन बचा कर गया। इसीलिए 1500 साल गुजर गए, दीन मिटा नहीं। जोर से नहीं। दीन मिटा नहीं। हुसैन को करबला में नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। बताओ नमाज खत्म हुई है? नहीं। जोर से नहीं। नमाज खत्म हुई है? नहीं। और बाबा क़यामत की सुबह तक अज़ान भी रहेगी, नमाज भी रहेगी, कलमा भी रहेगा। मेरे पैगंबर की एक एक अता को जिस तरह मेरे पैगंबर के अहले बैत और सहाबा ने महफूज करके दुनिया में फैला दिया है, रब्बे काबा की कसम क़यामत की सुबह तक मेरे पैगंबर की
इंशाअल्लाह میں نے کہا ایمانداری سے آپ سب کچھ ہے، 1500 سال گزر گئے، ایمان سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے زور سے صحابہ نے زور سے ایسے صحابہ نے نہیں۔ میری تقریر ختم بھائی، میری تقریر ختم۔ اتنی دیر میں نے تقریر کی ہے، یقین مانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں آیا حضرت مجھے لے کر آئے، میں نے کہا حضرت شوگر بھی لو ہے، بلڈ پریشر بھی لو ہے، اور سر میں اتنا شدید درد تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنی تقریر کر لوں گا، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے کر دی۔ اب میری تقریر ختم، میری تقریر ختم، اب آپ لوگوں کی تقریر شروع ہے۔ اس کے یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم تک اسلام سب کچھ ہے اور محفوظ ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھ